السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، میرے ساتھ موجود ہیں عارف نظامی صاحب۔ نظامی صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ نظامی صاحب آج انتہائی اہم اور تاریخی دن ہے۔ 21 سال پہلے آج ہی کے دن پاکستان کی جانب سے ایٹمی دھماکے کیے گئے تھے۔ اس وقت وزیر اعظم نواز شریف صاحب تھے پاکستان کے، آج وہ یقینی طور پر جیل میں ہیں، لیکن یوم تکبیر کی مناسبت سے ہم نے اسمبلی کے اندر دیکھا، میڈیا ٹاکس میں دیکھا، جس طرح آج بھی سیاست کھیلی جا رہی ہے۔ کوئی اپنی سیاسی قیادت کو کریڈٹ دے رہا ہے تو کوئی سائنٹسٹ کو دے رہا ہے، لیکن مل کر ان سب لوگوں کو کریڈٹ نہیں دیا جا رہا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کس بات کی؟ یہ جو مراد سعید صاحب ہیں یہ ہے تو بالکل ہی مجھے تو بہت ہی ابھی ینگ لگتے ہیں، ینگ ہیں، نرم سے نرم الفاظ میں صرف یہی کہوں گا، اور وہ اسمبلی میں بھی ایسے بولتے ہیں جیسے کوئی جلسے سے خطاب کر رہے ہوں۔ وہ جلسے والی تقریر تھی، جلسہ یا جلسی ہوتی ہے ان کی؟ نہیں، جلسہ ہوتا ہے، 2 بار ممبر منتخب ہوئے ہیں قومی اسمبلی، وہ اپنی جگہ پہ ہے لیکن میچور نہیں ہو سکے وہ۔ اب یہ تاریخ کا جو حصہ ہے اس میں آپ جو لوگ اس میں ایٹمی پروگرام کے بانی ہیں آپ ڈینائی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے ڈاکٹر قدیر کا ذکر کیا، لیکن تھوڑی دلی کا ثبوت دیتے ہوئے جس شخص نے جو ایٹمی پروگرام کا بانی ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو شہید ہیں، شروع کرنے والے ذوالفقار علی، شروع کرنے والے ڈاکٹر قدیر کو لا جانے والے، ری پروسیسنگ پلانٹ کے حوالے سے فرانس سے لانے والے، لیکن جب ان کو پھر اس نے کہا ہینری کیسنجر نے ویل میک اے ہارریبل ایگزامپل آف یو، اور ان کو ہارریبل ایگزامپل بنایا بھی، ہم تمہیں نشان عبرت بنا دیں۔ ہاں جی، اور پھر سینٹریفیوگل جو پروسیس ہے وہ قدیر کا، ان میں ڈاکٹر قدیر کا کلیدی رول ہے، لیکن ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا، ان کو انیبلنگ انوائرمنٹ دینا، اس میں ذوالفقار علی بھٹو کا یہ کردار کو۔ اچھا، اور بھی سائنٹسٹ تھے ڈاکٹر عبدالقدیر کے ساتھ نظامی صاحب جو لیڈ وہ فراڈ کر رہے تھے؟ وہ فراڈ ہے، اچھا، قدیر کو کریڈٹ دیتا ہے، اور کسی کو سینٹریفیوگل پروسیس کو پتا۔ وہ ڈچ میں جہاں ہالینڈ میں کام کرتے تھے وہاں سے لے کے آئے، ٹھیک۔ وہ ڈاکٹر بوری احمد خان تھے، وہ اور رستے پہ، وہ پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے چیئرمین تھے۔ اچھا، وہ سینٹریفیوگل پروسیس نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک اور چیز آپ مد نظر رکھیں جی، کہ اس میں آپ جنرل ضیاء الحق کو بھی کریڈٹ دیں، انہوں نے بھی اس پہ کمپرومائز نہیں حالانکہ ان کا امریکہ سے بڑا ہنی مون تھا، وہ امریکہ سے مسلسل جھوٹ بولتے رہے۔ ایک دفعہ تو انہوں نے بالکل سفید جھوٹ بول دیا امریکی صدر کے سامنے کہ ہم کون سا کر رہے ہیں پاکستان کی خاطر۔ صحیح۔ پھر مزیدار بات ہے کہ بے نظیر بھٹو جب پرائم منسٹر تھیں تو پاکستان کی امداد بند ہو گئی، کیونکہ پاکستان نے انڈرسٹینڈنگ دی تھی کہ ہمارے پاس ہے لیکن ہم اس کو کرٹیکل میس پہ نہیں ڈالیں گے، یعنی کہ اس سے یورینیم سے بم والے معاملے میں نہیں۔ امریکی کو پتہ لگ گیا کہ ہم نے کام کر لیا، خبر ہوگی، اینڈ وی کراس دا ریڈ لائن، پاکستان کی امداد بند ہو گئی۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ پھر بالآخر اب یہ کہنا کہ میاں نواز شریف نے توہن کورن کیا تھا، یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، وہ پوچھے میاں صاحب نے دھماکہ کیا 28 مئی کو، آج کے دن 1998 میں، اس کا ان کو کریڈٹ جاتا ہے۔ اس وقت جہانگیر کرامت آرمی چیف تھے، یقیناً آرمی جو تھی اس کا بھی ایک پیج پر تھے آرمی، ایک تھے، اور بالکل یہ آپ آرگیو کر سکتے ہیں کہ میاں نواز شریف جو ہیں ان کے پاس اور رستہ کیا۔ لیکن آپ کو ایک میں دلچسپ بات، جی، دھماکے سے پہلے میاں نواز شریف نے گونگڑوں سے مٹی جھاڑنے کے لیے صحافیوں کا ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس بلایا۔ جی جی، اس میں محدود چند صحافیوں کو چھوڑ کے جی، سب نے حمایت کی کہ ایٹمی دھماکہ کرنا چاہیے۔ 2 صحافی ایسے تھے جو مجھے یاد ہے جنہوں نے ایٹمی دھماکے کے خلاف تقریر کی۔ کون تھے؟ ایک احمد علی خان مرحوم تھے، ڈان کے ایڈیٹر، اور ایک مجیب الرحمان شامی۔ اچھا، جہاں تک مجھے یاد، انہوں نے کیا کہا کہ ایٹمی دھماکے نہیں ہونے چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے۔ مجیب الرحمان مجید نظامی مرحوم نے کہا کہ میاں صاحب جے تسی ایٹمی دھماکہ نہ کیتا تو تہاڈا دھماکہ ہو جائے گا۔ ٹھیک۔ اچھا، یہ جو فکرہ ہے اس کے بعد اور لوگ تو بانی تھے، میاں مجید نظامی مرحوم کہنے لگے بھی ایک ایٹمی دھماکہ تو میں نے کرایا۔ اور سنا ہے انہوں نے تو باقاعدہ بحث کی نواز شریف صاحب کے ساتھ۔ نہیں، یہی بات ہوئی تھی جتنی بتا رہا ہوں۔ اچھا، میں موجود تھا وہاں۔ اچھا، اب ایٹمی دھماکہ میں نے کرایا۔ میاں نواز شریف کو اس چیز کی بڑی خار تھی کہ یار
مجھ سے کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں مجید نظامی، تو حالانکہ یہ بڑے قریب تھے، اس معاملے پہ بڑی دوری ہو گئی۔ پھر سرتاج عزیز نے کتاب لکھی ایک اپنی، سوانح عمری میں نے اس کے رونمائی بھی تھا، اس میں بھی انہوں نے سارے واقعے کا ذکر کیا، اس میں بھی انہوں نے مجید نظامی کو کیریکٹر کا کوئی کریڈٹ نہیں دیا، جس پہ مجید نظامی اور سرتاج عزیز بچپن کے دوست تھے، وہ ناراضگی ہوگی۔ بہرحال یہ تو جملہ مترضہ تھا۔ تو میرا مطلب ہے کہ کیا کہتے ہیں، ایک انگریزی میں مقولہ ہوتا ہے کہ فیلئر از این آرفن اینڈ سکسیس از مینی فادرس، یعنی جو ناکامی ہوتی ہے وہ بالکل یتیم ہوتی ہے، اور کامیابی کے بڑے بڑے دعوے دار ہوتے ہیں یا فادرز ہوتے ہیں۔ اچھا، تو یہ قصہ ہے سارا۔ نظامی صاحب یہ بات تو چل ہی رہی ہے، لیکن بعد میں وہ لوگ جو اس وقت نواز شریف کی کیبنٹ میں تھے، گوہر ایوب صاحب اس وقت ان کے فارن منسٹر تھے نواز شریف صاحب کے، بعد میں وہی لوگ یہ بیان دیتے رہے کہ نواز شریف نہیں کرنا چاہ رہے تھے، نواز شریف ڈر گئے تھے۔ یہ دیکھنا ایوب خان کے صاحب زیادہ، یہ تو ہر حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں جی، ان کو تو چھوڑیں آپ۔ ٹھیک ہے، مشاہد حسین صاحب سے پوچھے نا، جو اس وقت نواز شریف کے ساتھ تھے۔ بالکل ٹھیک۔ تو اس میں اب دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور کریڈٹ جو جاتا ہے کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام جو ہے بڑا یعنی سیف پروگرام ہے انڈیا کے مقابلے میں، برطانیہ اور امریکہ کے مقابلے میں بھی۔ جی جی، سیف سے مراد ہے کہ ہم نے اپنے ایک یہ پروپیگنڈا کیا کہ جی یہاں پہ طالبان چھائے ہوئے ہیں اور یہ ان کے ہاتھ آ جائے گا امریکہ میں، جی جی، ہمارے انڈین لابی نے کیا، لیکن ہم نے اس کے جو سارے نیوکلیئر سیفٹی کے سارے جو مراحل انٹرنیشنل وہ ہم نے پورے کیے۔ جی، اس کے باوجود ہمیں نیوکلیئر سپلائی گروپ میں نہیں رکھا گیا، انڈیا کو رکھا، ٹھیک ہے نا جی، یہ ڈسکرمنیٹری۔ لیکن آج بھی اللہ کے فضل سے، آج کے بھی اللہ کے فضل سے اگر آپ ایٹمی طاقت میں یقین رکھتے ہیں، کچھ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسے ہی ایک غریب ملک کے لیے ایک ایسی ایک لگژری ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام نہ ہوتا تو بہت بھارت مشکل میں ہوتے حالات۔ ترن والا بنانے کی اسلامک بام کا نام بھی اسے دیا گیا نظامی صاحب۔ ہاں، لیکن ابھی بھی ہمارے جو میزائلز اور دوسرے اسلحے کی سپیریورٹی کے معاملے میں ہم انڈیا سے علاوہ برطانیہ سے بھی بہتر ہیں۔ جی جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہمارے پاس جو ہتھیار ہیں وہ بہت بہتر ہیں، اور تعداد میں بھی سننے میں آیا کہ زیادہ ہیں، لیکن اسے اسلامک بام کا جو نام دیا گیا اس کے بعد پوری اسلامک دنیا میں ایک تبدیلی۔ یہ بھٹو صاحب نے نام دیا تھا اس کو۔ اب ڈیپینڈنسی کتنی ہوئی، مطلب کتنے اسلامک ممالک آج بھی پاکستان پہ آج بھی ہم اسلامی دنیا میں، اور کنٹریبیوشن کس ملک کی واحد طاقت ہے جو ایٹمی طاقت ہے۔ جی، ایران کو بننے سے روکا جا رہا ہے آج کل، سارا جو گورکھ دتا ہے وہ یہی ہے۔ سعودی عربیہ نے بھی ایٹمی پروگرام شروع کر دیا، تو اسرائیل ہمارے پروگرام سے بڑا خائف ہے۔ ٹھیک ہے، بھارت تو خیر ہے ہی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا نظامی صاحب، 21 سال ہو گئے، یہ آپ نے ہسٹری بھی بتائی، شارٹلی کریڈٹ بھٹو صاحب سے لے کے نواز شریف صاحب کو جتنے اس دوران میں لوگ آئے ان کو دینا چاہیے، وہ سائنٹسٹ جنہوں نے کام کیا۔ ایک بات آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جو ایٹمی پروگرام ہوتا ہے یا ایٹمی، یہ اس کو ایک ٹرم ہوتی ہے جو روس اور امریکہ میں استعمال ہوتی ہے، MAD، یعنی پاگل پن اس کا بنتا ہے، لیکن اس کا ہوتا ہے میوچلی ایشورڈ ڈسٹرکشن۔ اگر آپ استعمال کریں گے تو دونوں ملک جو استعمال کریں گے وہ بالکل ایسے ہی میڈ، ٹھیک ہے۔ تو یہ مقصد ایک قسم کا ڈیٹرنٹ ہے، اور پاکستان نے کبھی نہیں کہا کہ ہم چلائیں گے، لیکن بعض لوگ یہاں کہتے رہے جی ایٹمی پروگرام آپ نے الماری میں سجانے کے لیے رکھا، اس کو چلائیں۔ وہ تو میں بزرگوار ہے، نام نہیں لینا چاہتا، نہیں، وہ انہوں نے کہا مجھے باندھ کے آپ بھیج دیں وہاں۔ نہیں، وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ ہمارے یہاں بدقسمتی سے تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے کہ پوری طرح ادراک نہیں ہوتا چیزوں کا اور ہم بیان دے دیتے ہیں۔ نظامی صاحب، 21 سال ہو گئے، پاکستان کا دفاع مضبوط ہے، ناقابل تسخیر ہے، مضبوط ہاتھوں میں ہے، لیکن آج ہی کے دن جو سیاست ہوئی قومی اسمبلی میں بھی ہم نے دیکھا، مریم نواز نے آج خطاب کیا اور آج وزیر اعظم پاکستان کو انہوں نے للکارا ہے کہ نیب اور عدالتوں کے پیچھے مت چھپیں، آئیں میدان میں آ کر مقابلہ کریں۔ میدان میں آنے کا کیا وزیر اعظم پاکستان مڈ ٹرم الیکشن کروا دیں؟ اور حمزہ جو ہیں انہوں نے بھی بڑی، ہاں، انہوں نے کہا کہ ہمارے خاندان کو توڑنے کی، پھر وہی جعلی وزیر اعظم، اور یہ دیکھیں اپنے والد صاحب کو کریڈٹ دیں، وہ بانی ہیں وہ اپنی جگہ پہ، لیکن اگر سیاست کرنی تو ایک دن نہ کریں یار، یہی کہا جا سکتا ہے اس میں، لیکن سیاست تو سیاست ہوتی ہے۔ یہ سارا جو مریم نواز آج دیکھ رہے ہیں ہم کہ وہ دوبارہ سے
اپنے روایتی انداز میں اب نکل پڑی ہیں اور ڈائریکٹلی حکومت کو تو وہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے رہی ہیں، بلکہ پہلے تو وہ پھر آپ جناب میں بات کرتی تھیں، اب تو وہ ڈائریکٹلی تم پہ آ گئی ہیں. یہ اب ایگریشن وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں نا جس کو کرکٹ کی زبان میں، وہ فرنٹ فٹ پہ کھیل رہی ہیں. وہ تو کریز سے نکل کے لیکن کھیل رہی ہیں فرنٹ فٹ ایک فرق ہے، لیکن کریز سے نہیں، فرنٹ فٹ پہ ہی. تو. اچھا، کریز سے تب نکلتی تھی جب وہ مقتدر اداروں کو بھی للکارتی تھی. اب ان میں اب اپنی وکٹ بچا رہی ہیں اور فرنٹ فٹ پہ آ رہی ہیں. ہاں بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. نظامی صاحب اس سے متعلق ہم بات کریں گے، ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آج کا دن ہے اور جو سیاسی حالات ہیں اور پھر ان سیاسی حالات کے ساتھ ساتھ جو عوام کے معاملات ہیں، نیب کی کچھ کارروائیاں، کچھ عدالتی کارروائیاں، مزید اس پہ بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب بالآخر ایک خبر سامنے آئی ہے آج کے شہباز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں 11 جون کو. آج لاہور کی احتساب عدالت میں آشیانہ ہاؤسنگ اسکینڈل کی سماعت کے دوران ان کے وکیل نے کہا کہ وہ 11 جون کو وطن واپس آ جائیں گے. ہاں جی، یہ خوشخبری تو سنائی گئی ہے اور اب عدالت میں یقین دہانی کرائی ہے. جی، تو یہ پرویز مشرف صاحب جیسی یقین دہانیاں تو نہیں ہے جس طرح ان کے وکیل کرواتے رہے کہ وہ آ جائیں گے. مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے، یہ ویسی یقین دہانی ہے. مجھے لگتا ہے کہ وہ اگر آئیں گے تو جیل کی ہوا کھانے کے لیے آئیں گے. 13 کو انہوں نے عدالت میں بھی پیش ہونا ہے. نظامی صاحب شہباز شریف کی عدم موجودگی میں اس وقت سیاسی تناؤ، اور اگر وہ موجود ہوتے تو یہ تناؤ بڑھتا یا کم ہو جاتا؟ دیکھیں یہ بڑا مشکل کہنا ہے. حالات اس قسم کے ہیں کہ شاید شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کو بھی مجبوراً کوئی نہ کوئی سخت سٹینڈ لینا چاہیے تھا. اور اب ان کے لیے اتنا مشکل نہیں، کیونکہ جو بیانیہ ہے وہ بدل چکا ہے پی ایم ایل این کا. جی، وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے بلکہ اینٹی عمران خان ہے، جن کو کیا لقب دیا گیا آج مریم نواز نے کہا کہ آپ مورے ہیں، آپ جال ساز ہیں. بلکہ آپ تو نہیں، وہ تو خیر وزیر اعظم پاکستان ہے اب عمران خان صاحب، لیکن ان کے لیے وہ جو انداز استعمال کر رہی تھی وہ خاصا ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا کہ مریم نواز بھی اتنی دراصل شدید اتنے غم و غصے کا اظہار کریں گی. تم کر کے وہ وزیر اعظم پاکستان کو مخاطب کر رہی لیکن جو پرانا شہباز شریف صاحب کا جو نیریٹو رہا ہے وہ، یا بیانی جس کو کہتے ہیں، وہ تو بڑا ہی پرو اسٹیبلشمنٹ تھا. وہ شاید نہ چل پائے اس موجودہ ماحول میں. تو وہ پی ایم ایل این بھی نہیں کر رہی، تو شہباز شریف صاحب تو بہت دور ہیں اس سے. لیکن اس کے باوجود شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کی سیاست بہت بری طرح ناکام رہی ہے. ذاتی سیاست نہیں، ان کی سیاست یا اچھا، ان کی ذات کے ارد گرد سیاست، یا ان کے آپ یہ بڑا لفظ، ان کی مسلم لیگ نون کے لیے سیاست ناکام رہی ہے یا اپنی ذات کے لیے سیاست ناکام؟ جو وہ پیغام دینا چاہتے تھے، جی، ان کا پیغام یہ تھا کہ میں ایک قابل قبول شکل ہوں مسلم لیگ کی مقتدر اداروں کے لیے، اور اسی لحاظ سے وہ چل رہے تھے. ٹھیک ہے. اور اب وہ ملک سے باہر بیٹھے. اچھا، ایک اور نہیں، ملک سے تو باہر بیٹھے ہی ہیں بھائی. اس لیے ملک سے باہر بیٹھے ہیں کہ ان کا یہ جو سارا نیریٹو تھا یہ فیل ہو گیا. ٹھیک ہے. وہ فیل اس طرح ہوا کہ ان کے بارے میں تو ڈبل جیپرڈی یہ ہے کہ وہ کہتے رہے کہ جی میں ڈیلیور کروں گا پی ایم ایل این، وہ کر نہیں پائے. اچھا، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جس طرح کے کیسز ان کے خلاف کرپشن کے کھولے گئے، وہ میاں نواز شریف کے تو اشر اشیر بھی نہیں ہیں اس کے. تو اب ان کو وہ لوگ جو کہ پہلے کہتے تھے ہی از آر بلو ہیڈ بوائے، اب کہتے ہیں جی تو بڑے کرپٹ ہیں. جی. تو اب اس صورتحال میں جو میں بتا رہا ہوں، تو کیا وہ یہاں کمپنی باغ کی سیر کرنے آئیں گے؟ بالکل ایسے ہی ہے. مطلب انہوں نے واپس نہیں آنا. خیر دیکھتے ہیں. نہیں، ہو سکتا ہے آ جائیں، لیکن جہاں تک میرا حساب کام کرتا ہے وہ ان کو کوئی جیل جانے کا اتنا شوق نہیں ہے. میاں نواز شریف تو پھر بھی سخت جان ہے، شہباز شریف صاحب میں تو کوئی جان نہیں. یہ تھوڑی نرگسی طبیعت کے مالک ہیں شہباز شریف. نرگسی بھی اور نرگسیتی بھی اپنے دوست. بالکل بالکل ٹھیک ہے. نظامی صاحب نثار کی طرح. اب باتیں تو خیر آپ کے پاس بہت سے لوگوں کی ہیں، کسی دن ہم وہ بھی جانیں گے، لیکن یہ بتا دیں آج جو بینچ تبدیل ہوا ہے حمزہ شہباز کے استدعا پہ عدالت میں خود انہوں نے
فاضل ججز سے استدعا کی کہ چیئرمین نیب کہہ رہے ہیں کہ میں نے بینچ تبدیل کروا دیا ہے، اب حمزہ شہباز کی ضمانت کینسل ہو جائے گی. اس بنیاد پہ وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو انہوں نے جو بینچ تھا اس نے فیصلہ وہ کیس بھیج دیا. لیکن یہ پلی حمزہ شہباز کی لینا اور پھر یہ جو چیئرمین لیکن بینچ تو انہیں تو انکار کر دیا نا، تعلیل ہو گیا وہ. جی وہ انہوں نے تو اب مزید وہ نہیں سن رہے اس فیصلے کو، انہوں نے چیف جسٹس کو بھیج دیا ہے. لیکن جو موجودہ حالات ہیں، ان حالات میں حمزہ شہباز کیا اس انٹرویو کو جو ایک مبینہ انٹرویو تھا چیئرمین نیب کا، اس کو بھی اب آج ایک دلیل کے طور پہ انہوں نے پیش کر دیا؟ نہیں، یہ صحیح ہے. یہ تو دیکھیں نا، چیئرمین نیب کو ضرورت سے زیادہ بولتے ہیں بطور ایک جج کے، اور حمزہ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. لیکن وہ میں آپ کو ایک باپ بیٹے کے بارے میں ایک کہاوت سنا دیتا ہوں. حمزہ شہباز اور شہباز شریف کے بارے میں؟ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی. اچھا، دونوں کی باری آنے والی ہے. ہاں، لاہور ہائی کورٹ کے بارے میں بھی تاثر یہ ہے کہ وہ ان کو ذرا ابھی تک رعایت دیتی آ رہی ہے ان کے ساتھ جو معاملہ. اچھا نظامی صاحب، آصف زرداری صاحب نے جو جعلی اکاؤنٹ کیس ہیں جو کراچی کی بینکنگ عدالتوں میں چل رہے تھے وہ اسلام آباد منتقل کیے گئے. اب ان کی اسلام آباد منتقلی کو چیلنج کر دیا ہے. یہ کیس اگر کراچی منتقل ہو جاتے ہیں تو زرداری صاحب کو کیا فائدہ پہنچنے والا، اور اسلام آباد میں ہوتے ہیں تو کیا نقصان ہے؟ ایک تو زرداری صاحب جو ہیں وہ ان کا لاجسٹک مسئلہ ہے کہ وہ شاید کراچی میں ان کی جہاں کیا کہتے ہیں، جہاں ان کی گدی ہے، ہاں، وہ وہاں بیٹھنا چاہتے ہوں گے، وہاں بیٹھ نہیں سکتے کیونکہ اور روز یہاں پیشیاں بھگتنی پڑتی ہیں. ایک تو لاجسٹک مسئلہ ہے. دوسرا شاید ان کا خیال ہو کہ سندھی گریڈ پر تھوڑا بہت انفلوئنس ایگزرٹ کیا جا سکتا ہے، کوئی رعایت مل سکتی ہے. ان کی گورنمنٹ بھی ہے وہاں پہ. جی، لیکن گورنمنٹ کس طرح نیب کو یہ بات تو ٹھیک ہے، مجھے تو لگتا نہیں بات. ویسے لاجسٹکلی اسپیکنگ یہ بات تو ٹھیک ہے ان کی. یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ حمزہ شہباز کے اور شہباز شریف کے اور نواز شریف کے کیس جو ہے نیب میں جی وہ پشاور منتقل کر دیے جائیں. اچھا نظامی صاحب، ایک اور معاملہ، نریندر مودی کی تقریب حلف برداری. شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ جو اندرونی اور داخلی حالات ہیں بھارت کے، تو اس میں نہیں لگتا کہ نریندر مودی وزیر اعظم پاکستان کو مدعو کریں گے. لیکن ساتھ ہی ایک اور خبر آئی ہے کہ جو اگلے مہینے میں کرغزستان میں کہیں سائیڈ لائن ملاقات ہونی ہے وزیر اعظم پاکستان اور نریندر مودی کی. یہ شاہ محمود قریشی صاحب اس کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں. مودی کی جو پاکستان کے لیے نفرت اور مسلمانوں کے لیے نفرت جس کی بنیاد پہ وہ الیکشن جیتا ہے، اور وہ یہ ضرور کہہ رہا ہے کہ آئی ایم ان بزنس وتھ پاکستان. ہمیں اس کو وارننگ سگنل کے طور پہ لینا چاہیے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ایک بریک لیتے ہیں نظامی صاحب. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے معاملات پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے وفاقی وزیر برائے سائنس و ٹیکنالوجی فواد چودھری صاحب نے. چودھری صاحب بہت شکریہ آپ کا. چودھری صاحب بہت سی باتیں ہیں، جب سے آپ وزیر سائنس و ٹیکنالوجی بنے ہیں آپ کی شہرت میں بھی خاصا اضافہ ہو گیا ہے. لیکن ایک سنجیدہ معاملہ جو قمری کیلنڈر آپ نے فارورڈ کیا تھا اسلامی نظریاتی کونسل کو، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ عید کے بعد اس پہ کچھ غور کیا جائے گا. تو اس سے پہلے تو پرانے طریقے سے یہ اعلان ہوگا. بنیادی طور پہ فرق کیا ہے جو آپ کا کیلنڈر ہے پھر جو آپ نے بھیجا ہے، اور اس تاخیر کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، آج وفاقی کابینہ میں بھی بلکہ وزیر اعظم صاحب نے اور کابینہ نے بہت اس کو سراہا ہے اور بہت اس انیشیٹو کی تعریف کی ہے. مقصد یہ تھا کہ آپ کو ایک سرٹنٹی چاہیے ہوتی ہے معاملات میں. اور اب دیکھیے جو سائنس ہے وہ ظاہر اتنی ترقی کر گئی ہے. 2024 میں تو ناسا کہہ رہا ہے کہ ہم لانگ ٹرم پلان بنا رہے ہیں چاند پہ رہنے کے. تو جب آپ اتنی ترقی کر گئے ہوں تو ظاہر ہے اتنے پاپڑ بیلنے کی کیا ضرورت ہے. تو ہم نے تو جو ایک کیلنڈر بنایا ہے اس میں بڑا سمپل بات ہے. دیکھیے جب چاند سورج اور زمین ایک قطار میں ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے بالکل ایک بالکل قطار میں کھڑے ہوتے ہیں، تو آپ سمجھیے کہ وہ کہتے ہیں کہ چاند کی برتھ ہے. اب اس کے بعد اس کی ویزیبلٹی جو ہے
وہ جہاں جہاں پہ چاند 6.8% الٹیچیوڈ کے اوپر ہوگا ایکویٹر میں، وہاں پہ وہ ویزیبل ہے. تو بڑی آسانی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کن ٹیریٹریز میں چاند نظر آ رہا ہے، کن میں نظر نہیں آ رہا. اسی سائنٹیفک اصول کے اوپر ہم نے یہ کیلنڈر بنایا ہے. پھر یہ تھا کہ اس کو دیکھانا چاہیے، تو اب ہم نے ایپ بھی بنا دی ہے جس میں آپ ایپ میں جا کے تو چاند دیکھ لیں کہ کہاں پہ ہے اور اس کا کیا اس وقت شکل ہے. نہیں فواد صاحب، اصل مسئلہ یہ نہیں ہے. اصل مسئلہ تو یہ ہے، دو مسئلے ہیں. ایک تو ہے کہ انہوں نے اب یہ ٹیکنیکل لیا ہے کہ چاند کا ظہور ہو جانا تو اپنی جگہ پہ، لیکن اس کی ویزیبلٹی پتہ نہیں دو چیزوں کے لیے بڑی ضروری ہے، عید کے لیے اور رمضان کے لیے. ایک دوسرا یہ ہے کہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ علماء کرام نے ایک ویسٹرن انٹرسٹ بنایا ہوا ہے، رویت ہلال کمیٹی. وہ پوپل زئی صاحب جو ہیں ہمیشہ ایک دن پہلے عید کر لیتے ہیں. اور ایوب خان نے مولانا مودودی کو اسی مسئلے پہ ٹیک آن کیا تھا. یہ آپ بتائیے کہ کیا یہ موجودہ حکومت جو ہے اتنے بڑے، یعنی یہ جو ایک اس کا جو ایک ویسٹرن انٹرسٹ، تو میں نہیں کہوں گا، میں کہوں گا کہ ایک بہت بڑا جو ایک روایت چل رہی ہے، سیگمنٹ آف اوپینین ہے، روایت ہے، اس کے برخلاف موجودہ حکومت میں اتنی جان ہے کہ وہ ٹیک آن کرے ان لوگوں کو. دیکھیے بات یہ ہے نظامی صاحب کہ یہ تو فیصلے جو ہے نا یہ ریاست نے کرنے ہیں. ہم زبانی کلامی بہت بڑی باتیں کر چکے ہیں کہ ہم نے آگے جانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، کسی کو کوئی جو ہے وہ اجازت نہیں ہوگی ریاست میں کہ وہ کچھ اور کر سکے. اس کے بعد اگر آپ نے پیچھے ہٹنا ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ معاملہ نہیں چل سکتا. میری نظر میں ابھی جب سے یہ حکومت آئی ہے تحریک انصاف کی، پرائم منسٹر عمران خان نے بڑے جرأت مندانہ فیصلے کیے ہیں، اور ہم نے ایک جو بہت بڑا مینس تھا ایکسٹریمزم کا، اس کو جو ہے وہ بڑی سختی سے اس کے ساتھ نپٹا ہے، اور یہی طریقہ ہے. اور میری نظر میں اگر ریاست نے یہ تو دیکھیں چل ہی نہیں سکتا نا ملک اس طرح سے. اگر آپ نے 4 انڈیویجولز کی رائے کے اوپر ملک چھوڑ دیں کہ وہ آج ان کو یہ چیز پسند ہے، کل دوسری چیز پسند ہو گئی، تو یہ. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ان میں اتنا وہ تو نہیں ہے، نہ ان میں کیپیسٹی ہے کہ یہ کچھ سوچ سکے یا کچھ اس طرح کا بڑے جو ایک پروگریسو یا ایک ماڈرن دنیا کے جو تقاضے ہیں، یہ سارے جو ایک سیگمنٹ ہے اس سے تو ہم آہنگ ہی نہیں ہے. تو کیسے ملک جو ہیں وہ ان کے اوپر چھوڑے جا سکتے ہیں؟ فواد صاحب یہ بتائیے، آج اپوزیشن نے آپ کی بڑی تعریف کی ہے، اور خواجہ آصف تو بہت ہی معترف تھے آپ کی جملہ صلاحیتوں کے. انہوں نے کہا جی وہ لہریں گننے پہ لگا دیں تو وہ کام کر سکتے ہیں. تو یہ اپوزیشن کو آپ سے اتنی محبت ہو گئی ہے، لیکن آپ کی اپنی حکومت نے، آپ بڑا اچھا کام کر رہے تھے جہاں، وہاں سے آپ کو تبدیل کر دیا. اس کی کوئی ہمیں گتھی کو سلجھائیں، یہ بھی کوئی سائنس کا مسئلہ ہے کوئی؟ نہیں، وہ خواجہ آصف صاحب کو تو آپ کو پتہ ہی ہے نا، وہ ان کو میرے جانے سے زیادہ میرے خیال فردوس شکوان کے آنے کا زیادہ دکھ ہوگا. مقامی ایک ٹسل جو ہے وہ تو ہوتی ہے، وہ آپ کو پتہ ہے ایک مقامی ایشو ان کا ہوگا، چل رہا ہوگا. ہمیں تو جی کوئی ایشو نہیں ہے. پرائم منسٹر صاحب نے پہلے وہاں پہ کہا تھا کام کرنے کو، وہاں پہ بھی ہم نے سب سے بڑے ریفارمز جو 70 سال میں تھے وہ میں نے وہاں پہ لے کے آیا. اب یہاں پہ بھی آیا ہوں تو یہاں پہ بھی ایک منسٹری جو اس طرح سے نو نہیں تھی، یہاں پہ بھی ہم نے بہت بڑے انیشیٹوز دیے ہیں، اور انشاءاللہ آگے آپ دیکھیں گے آپ کو اور بڑے انیشیٹوز جو ہیں وہ یہاں پہ نظر آئیں گے. اچھا ہاں، یہ بتائیے کہ اکثر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو کھلے لائن سمجھا جاتا ہے، لیکن سائنس اور ٹیکنالوجی کا تو یہ دور ہے، اور انڈیا میں اس کی بڑی اہمیت ہے اس وزارت کی. تو آپ اس کو ایک نئی جہت تو دے رہے ہیں، لیکن انفارمیشن منسٹری جو ہے اس میں جو آپ کا رول تھا، اس میں بھی آپ کے جو مخالفین بھی ہیں اس کو سراہتے تھے. تو میں نے سنا ہے کہ آپ بڑے شوق تھے جب آپ کو خان صاحب نے کہا کہ آپ کو تبدیل کر دیا گیا. کوئی بھی منسٹری جو ہے وہ میری اس وقت جو مطمع نظر تھا وہ یہ تھا کہ 4-4 لوگوں کے ساتھ نہیں چل سکتی. اور چونکہ ایک ہائی پروفائل منسٹری ہے، اس میں ہر آدمی جو ہے وہ ایک اپنا رول چاہتا ہے. اس وقت بھی بہت رول ہو گیا تھا، 3-4-5 لوگ جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے ان کا رول تھا. پھر 1-2 کو بعد میں بھی جو ہے وہ یہ کچھ معاملات میں فارغ بھی ہونا پڑا. لیکن اتنے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ چل نہیں سکتا، اس لیے میں نے خود ہی ریکویسٹ کی تھی کہ یہ مجھے جو ہے کچھ اور اگر آپ دے دیں.
طاہر خان صاحب تھے جو میرے بھی بڑے دوست ہیں, آپ کے بھی دوست ہوں گے, جی جی, یہ آپ ان کا رول کیسے دیکھتے ہیں اس سارے معاملے میں؟ جو اگر آپ ہوتے انفارمیشن منسٹر تو آپ کو چیز ڈیفرنٹلی کرتے ہیں اس معاملے میں. دیکھیے پرائمری پرابلم یہ آ جاتا ہے کہ یہی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے کہ آپ اپنا ٹی وی بھی چلانا ہے, آپ اتنی بڑی خبر نہیں روک سکتے, اور پھر آپ حکومت میں اگر حصہ دار ہیں یا آپ جو ہے وہ ایڈوائز کر رہے ہیں گورنمنٹ کو, تو وہ ہوتے ہوئے پھر آپ ٹی وی نہیں چلا سکتے. یہ فیصلہ طاہر خان صاحب تو خیر بڑے ایکسپیرینسڈ آدمی ہیں, بڑے منجھے ہوئے آدمی ہیں, اور ان کا بڑا احترام ہے. یہ فیصلہ تو انہوں نے ہی کرنا تھا, اور باقی لوگ بھی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ٹی وی آن کر رہے ہیں, ٹی وی میں آپ کا انٹرسٹ ہے یا میڈیا میں آپ کا انٹرسٹ ہے, پھر آپ حکومت کے پارٹنر نہیں بن سکتے. میڈیا کا کام ہی نہیں ہے کہ حکومت کو ایک پارٹنرشپ کرے حکومت کے ساتھ. اور اب بھی میں آپ کو پتا ہے بڑا میرے واضح اس کے اوپر پوائنٹ آف ویوز ہیں, آپ کے ساتھ میری جو ہے وہ کبھی انتہائی اس کے اوپر لمبی ڈسکشنز بھی ہوئی ہیں. میں بالکل بھی اس حق میں نہیں ہوں کہ حکومت میڈیا کو جو ہے وہ بائی آؤٹ کرے یا میڈیا حکومت کا پارٹنر بنے, کیونکہ اس سے پھر آپ کا ایک پورا پروسیس جو ہے انٹلیکچوئل پروسیس ہی رک جائے گا. میڈیا ہیز ٹو ایکٹ ایز اے واچ ڈاگ آن دی گورنمنٹ, اینڈ گورنمنٹ مسٹ ناٹ ٹرائی ٹو بائی آؤٹ میڈیا. میڈیا اور حکومت کا ڈیفائنڈ رول ہے کہ متحارب, جی, لیکن جیسے فواد صاحب اس کو سمجھتے ہیں اچھی طریقے سے کہ اگر ان کو ایک ہی پیج پہ لانے کی کوشش کریں گے تو رزلٹ ول بی ڈیزاسٹرس, جس طرح آج کل ہو رہا ہے. جی, آج کل کچھ جو ہے نا ہمارا جو ایکچولی میڈیا کا بھی ایک, آپ کو پتہ ہی ہے میرے ویوز تو بڑے اس میں بڑے کلیئر ہیں. ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا میڈیا کا ایک جو اپنا ایک اکاؤنٹ ہونا چاہیے تھا, جس کے لیے میں نے PMRA تجویز کی تھی, اور اب بھی وہ کیبنٹ سے اپرووڈ ہے, اور حکومت کو جو منسٹر ہیں اس وقت, منسٹر تو پرائم منسٹر صاحب خود ہیں, لیکن جو بھی لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں اس کو چاہیے کہ PMRA کو پش کریں. وہ بڑی امپورٹنٹ لیجسلیشن ہے, اس کو آگے لے کے جانا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ٹرانسپیرنسی, ایڈورٹیزمنٹس کی ٹرانسپیرنسی بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ ایڈورٹیزمنٹس جو ہیں ان میں ٹرانسپیرنسی نہ آئے, اور پرانے جو جس طرح سے PMLN نے ڈیل کیے معاملات, اس طرح سے وہ معاملات جو ہیں وہ ڈیل ہوں. سو اسی طرح سے تیسرا امپورٹنٹ, میں نے جو ریفارمز انیشیٹ کیے تھے ان میں ڈیجیٹل سروس بنانا تھا APP کے اندر. اس طرح سے ایکسٹرنل پبلسٹی ونگ کو جو ہم نے تجویز کیا تھا اس کو کرنے کا. سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم نے انفارمیشن منسٹری کا مطلب یہ سمجھ لیا ہے کہ صرف حکومتی پارٹی کو ڈیفینڈ کرنا. اصل میں انفارمیشن منسٹری نے ریاست پاکستان کو ڈیفینڈ کرنا ہے. وہ انفارچونیٹلی مس ہو جاتا ہے ہمیشہ. کنزیکٹو گورنمنٹس میں ہم ریاست کے انٹرسٹ کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور پولیٹیکل پارٹی انٹرسٹ پہلے آ جاتا ہے. یہ ایک باریک بات ہے, اس کو سمجھنا ہوگا انفارمیشن منسٹری میں. اور وہ ایکسٹرنل پبلسٹی ونگ کو جب تک آپ ریڈو نہیں کریں گے, ہمارا پوائنٹ آف ویو کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. آپ دیکھیں انٹرنیشنل پرسپشن ہماری کہاں پہ کھڑی ہے آج. ہمارا نہ کوئی پوائنٹ آف ویو ہے, نہ کوئی آنے والا ہے, نہ کسی کتاب میں ہمارے پوائنٹ آف ویو کو لیا جاتا ہے. انٹرنیشنل میڈیا میں ہمارا کیا پوائنٹ آف ویو ہے. یہ معاملات ہیں جو ریاست کو دیکھنے چاہیے. دیز آر لٹل بگر دین دی پولیٹیکل جو ہماری مینجمنٹ. فواد صاحب, آپ نے کنفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات کی ہے. آج ہی کی خبر ہے چیئرمین اسٹاک ایکسچینج انہوں نے ریزائن کر دیا ہے. بورڈ آف ڈائریکٹرز نے یہ ریزرویشن دی کہ وہ اپنا بزنس بھی رن کر رہے ہیں, اور اسٹاک ایکسچینج کراچی اسٹاک ایکسچینج ہے اس کے چیئرمین بھی ہیں. آپ کی حکومت میں ابھی بھی بہت سے مشکلات. رزاق داؤد صاحب بیسٹ ایگزامپل ہے. جی, رزاق داؤد صاحب ایک سب سے بڑی ایگزامپل ہیں کنفلکٹ آف انٹرسٹ کی. اور بھی بہت سے لوگ ہیں. آپ تو ملک کی ری انجینئرنگ کے لیے آئے تھے, تبدیلی کے لیے آئے تھی آپ کی جماعت. یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ بھی اور اس کے بعد پھر یہ تبدیلی بھی, یہ دونوں ساتھ ساتھ کیسے چلیں گے؟ دیکھیں, کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی انٹرپریٹیشن درست نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا رزاق داؤد صاحب کا کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. آپ نے ماہرین اگر لینے ہیں کسی شعبے کے, تو وہ تو وہی کام کر رہے ہوں گے نا جیسے آپ نے لے رہے ہیں, ورنہ پھر وہ ٹیکنوکریٹ یا ماہرین کیسے ہوں گے اگر وہ کام نہیں کر رہے. کانفلکٹ آف انٹرسٹ از کہ اف آفٹر کمنگ ٹو دا پاور وہ فیصلے لیتے ہیں اپنے بزنس کو فائدہ دینے کے لیے, وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. تو اس طرح تو پھر آپ کسی لائر کو لا منسٹر نہیں لگا سکتے, کسی انڈسٹریلسٹ کو آپ انڈسٹری منسٹری نہیں لگا سکتے, تو پھر باقی آگے کیا کریں گے؟ وہ تو سارے جرنلسٹ آ جائیں گے. سو اس میں ایشو نہیں ہے.
میرے خیال میں جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی ڈیفینیشن یہی ہے کلاسک کہ ایسے فیصلہ سازی جو ہے وہ ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جو کوئی اسپیسیفک گروپ کو یا ایک شخص کو جو ہے وہ فائدہ دے سکے، اور وہ ایسا نہیں ہے. میں بتائیں پرائم منسٹر صاحب کے اوپر آنیسٹلی میں بالکل اس کے اوپر میرا بالکل ایک سمجھیے یقین ہے جی. نہ تو عمران خان جو ہیں وہ ایک روپے کے کسی کے روادار ہوں گے، نہ وہ کسی کو لینے دیں گے، نہ وہ کسی کو الاؤ کریں گے کہ آپ اس قسم کا کوئی کام کریں. اس لیے اس کیبنٹ میں اوور آل کوئی نیچے میں کچھ ہو تو ہو، اوپر آل میں میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ایسی. ندیم بابر صاحب کی بھی مثال ہے، وہ دیکھیں آئی پی پیز جتنے معاملات ہیں وہ دیکھتے ہیں، پھر سرکولر ڈیٹ آپ کا 1600 ارب ہے، پیٹرولیم ڈویژن آپ نے ان کو دے دیا ہے. فواد صاحب بھی بہت سی مثالیں ہیں، بہت کچھ ہو رہا ہے انڈر دا کرٹن جو کنفلکٹ آف انٹرسٹ میں آتا ہے. یہ میں نے ایکسپلین آپ کو کیا ہے کہ میرا نہیں خیال کہ اگر آپ اس شعبے کے ماہر ہیں اور اس شعبے سے متعلق آپ کا بزنس ہے اٹ کانسٹیٹیوٹس کانفلکٹ آف انٹرسٹ. ٹھیک ہے، بالکل کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے لیے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کرائٹیریا. جی ہاں نہیں صحیح ہے آپ کی بات. ٹھیک ہے فواد Thank you, صاحب، sir. بہت شکریہ. فواد چودھری صاحب آپ موجود تھے. نظامی صاحب آپ کا بھی شکریہ، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آج کے پروگرام سے اتنے، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا.